فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محتشم، اسلام نے والدین کے کتنے مراتب و حقوق رکھے ہیں، یہ بات معاشرے میں کسی سے مخفی نہیں، اور اولاد پر جو حقوق ان کے ہیں وہ بھی واضح طور پر پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو والدین کے حقوق کی اہمیت کا صحیح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کتنے پیارے انداز میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ ہمیں حکم صادر فرمایا اور انسان کو اس کا پابند بنایا ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ اولاً عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ یہ ہدایت ہر نبی اور پیغمبر کی بنیادی اور اولین دعوت حق رہی ہے۔ اس کے بعد قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حکم کے بعد ماں باپ کے حکم کی تاکید آئی ہے کہ انسان والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار تذکرہ آیا ہے۔ والدین کا بڑا مقام ہے اور یہ مقام اللہ رب العزت نے خود طے کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب و احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے، وہ سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں۔ لہٰذا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہے وہاں ساتھ جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے تمہیں حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ نام میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ جو تم پر تمہارے رب نے، اللہ رب العزت نے حرام کیا کہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو ایمان والو ان آیات میں کس قدر اہتمام کے ساتھ ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ محبوب خدا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ملعون من اق والدی، ملعون من اق والدی، ملعون من اق والدی۔ سرکار نے 3 بار فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ملعون ہے وہ شخص جو ماں باپ کو ستائے، ملعون ہے وہ شخص جو ماں باپ کو ستائے۔ 3 بار آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث شریف کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ محبوب خدا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرض و نفل اور کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، اور ان میں سے جو پہلا شخص ہے وہ ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہو اور ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ تو سامعین ذی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں ملے، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ اس طرح آقا کریم علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، اس کی ناک جو ہے وہ مٹی میں ملے۔ یا رسول اللہ کون؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو
بڑھاپے کی حالت میں پایا، ثم لم يدخل الجنہ، سرکار نے فرمایا پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ پہنچ سکا، جنت حاصل نہ کر سکا۔ سرکار نے فرمایا وہ بڑا بدبخت ہے، وہ ذلیل ہو گیا، وہ خوار ہو گیا۔ تو حضرات حدیث شریف کا مطلب صاف طور پر جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ کرنے والا جنتی ہے، اور ماں باپ کی خدمت سے جان چھڑانے والا اور دور بھاگنے والا کتنا بد نصیب اور رحمت سے کتنا دور ہو جاتا ہے۔ محبوب خدا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمری، یعنی جسے پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے، وَيُزَادُ فِي رِزْقِ، اور وہ یہ چاہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحْمَةً، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی یہ کرنے سے کہ اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی اور اس کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈال دے گا۔ ایک شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، شریک ہونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قالا، حضور نے فرمایا فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر کیونکہ تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جا اپنی، سرکار نے جنگ میں جانے کی اجازت نہ دی بلکہ سرکار نے فرمایا جا کر اپنے ماں کی خدمت کر، تو اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ تمہاری جنت ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اطاعت و شیار اور خدمت گزار فرزند اپنے ماں باپ کو رحمت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آگے سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو پھر؟ تو قالا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام اللہ اکبر و اطیبو، سرکار نے فرمایا اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے، اگر 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عطا اور بخشش سے ہمارے مشفق و مہربان نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مقام کو بلند و بالا کر دیا اور ان کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت رکھ دیا، اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ مقبول حج بنا دیا، اور خوش نصیب فرزند جتنی بار دیکھے گا اللہ تعالیٰ اتنی بار جو ہے وہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالا، سرکار نے فرمایا نام، ہاں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویشتم امہ فیشتم امہ، سرکار نے فرمایا اگر وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا نا تو وہ آگے سے اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو اس لیے کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا اسی طرح ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا، اور گالی گلوچ ویسے بھی حرام ہے اور ناجائز ہے، اور والدین کو پھر گالی دینا۔ تو سامعین ذی وقار، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی ارینی جلیسی فی الجنہ، یا رب العالمین جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں علاقے کا ایک قصاب ہے، پھٹے پہ گوشت بناتا ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ پھٹے پہ گوشت بنانے والا قصاب جو ہے وہ میرا جنت کا ساتھی ہے۔ آپ پہنچے، پورا دن اس کے پاس رہے، دیکھا وہ کس طرح گوشت بناتا ہے، کس طرح لوگوں کو دیتا ہے۔ جب وہ اس نے اپنا گوشت ختم کر لیا نا تو اچھا سا گوشت اٹھایا اور گھر لے آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ اس کی بوڑھی ماں ہے، ضعیف لاچار، وہ آ کر اپنی ماں کو جو ہے وہ گوشت کھلاتا ہے بنا کر، اسے اچھے کپڑے پہناتا ہے، غسل دلاتا ہے، کر کے اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو اس کی ماں کے لب ہلتے ہیں، اس کی ماں کے لب ہلتے ہیں، اور کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ۔ اللہ اکبر، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔
وہ بوڑھی مائی کے جو ہونٹ ہلتے ہیں نا، لب ہلتے ہیں نا، تو یہ دعا کرتی ہے فقال موسیٰ علیہ السلام لک البشارۃ انا موسیٰ وانت جلیسی فی الجنہ. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو بشارت ہو، میں ہی موسیٰ ہوں اور تو میرا جنت میں ساتھی ہے. اے بوڑھی ماں، اللہ رب العزت نے تیری دعا کو قبول فرما لیا. تو نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو پتہ چلا جب والدین دل سے، کیونکہ والدین جب دعا کرتے ہیں تو دل سے دعا کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، تو جب جو دل سے دعا نکلتی ہے پھر وہ اثر رکھتی ہے. تو سامعین ذی وقار، آج یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. اگر کسی کے والدین میں سے کوئی ناراض ہے تو خدا کی قسم ایک دفعہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر انہیں منا کر تو دیکھیں، ایک دفعہ معافی مانگ کر تو دیکھیں. تو جب انسان پہنچ جاتا ہے، بندہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتا ہے نا، ان کے گود میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، تو پھر خدا کی عزت کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاف نہ کریں. اور جن کے والدین چلے گئے اس دنیا سے، وہ ان کی قبر پہ جایا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے